السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، گزشتہ جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے مسائل کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل وہ شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر والی سوچ، شکر والا مزاج، شکر والی زبان، شکر والا دل، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ یہاں کچھ ملے گا، سب کو سب نہیں ملے گا، سب کو کچھ کچھ ملے گا۔ کسی کو صحت ملے گی، کسی کو مال ملے گا، کسی کو علم ملے گا، کسی کو تجربہ ملے گا۔ یہاں تو شکر گزار زندگی جو گزارے گا وہی خوش رہے گا، اور خدا نخواستہ جس کی سوچ بدل گئی اور مزاج ناشکری والا بن گیا، اس کے لیے قدم قدم پہ رونا طے ہے۔ اللہ ہم سب کو بچا لے۔ اچھا، گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ شکر کہتے کس کو ہے؟ شکر اللہ کی صفت ہے، نبیوں کی صفت ہے، ولیوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی صفت ہے۔ شکر پہ کیا ملتا ہے؟ یہ شکر، یہ جتنی باطنی صفات ہیں ان کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے، اور جب انسان اس عادت کے اندر پختہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو فلاں مقام حاصل ہو گیا۔ مثلاً کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ایسی بے رغبتی عطا فرما دی، اور بے رغبتی اس کی مزاج کا حصہ بن گئی، اس کی عادت بن گئی، تو کہا جاتا ہے فلاں اللہ والے کو مقام زہد حاصل ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی کا مقام حاصل ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے زہد ایک مقام ہے، تقوی ایک مقام ہے، اور توکل ایک مقام ہے، شکر بھی ایک مقام ہے۔ اور علماء نے، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ یہ شکر کا مقام سارے مقام سے بڑھ کر ہے۔ جس بندے کو اللہ یہ دے دیں، جس ولی کو اللہ تعالیٰ یہ دے دیں، یہ سارے مقامات سے بڑھ کر ہے، صبر سے، خوف سے، زہد سے۔ اور اس کی وجہ بھی لکھی۔ وجہ یہ ہے کہ بقیہ جو صفات ہیں وہ مقصود بالذات نہیں ہیں، وہ مقصود بالغیر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی وہ صفات بذات خود مقصود نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی چیز حاصل کرنا مقصد ہے۔ مثال کے طور پہ علماء نے لکھا کہ صبر، پہلے میں عرض کر دوں کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ صبر تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے خواہشات سے صبر، انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت دے دے کہ ناجائز خواہشات پر اسے کنٹرول حاصل ہو جائے، صبر حاصل ہو جائے۔ نامحرموں کو دیکھ کر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، مال حرام کی طرف اس نہیں لپکتا۔ تو صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ تو صبر کتنا اونچا مقام ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ صبر بالذات مقصود نہیں ہے، صبر سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ صبر سے مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہوا ہے، نفس ہے، خواہشات ہیں بے لگام،
تو انسان کو صبر اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ خواہشات کو لگام ملے. تو صبر در حقیقت اس لیے مقصود ہے کہ انسان کی خواہشات کنٹرول میں آ جائیں، اور کسی لیے مقصد نہیں. اسی طریقے سے خوف ہے، اللہ کا خوف. تو خوف مقصود بالذات نہیں ہے، خوف سے کچھ چیز مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اے اللہ اتنا خوف دے دے کہ میں اس خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاؤں. تو خوف اس لیے مقصود ہے، خوف ہوگا تو انسان گناہ سے بچے گا. خوف بذات خود مقصود نہیں ہے. اسی طریقے سے دنیا کی بے رغبتی جس کو زہد کہتے ہیں، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں زہد، دنیا کی بے رغبتی، یہ بھی بذات خود مقصود نہیں ہے. یہ کیوں مقصود ہے؟ یہ اس لیے مقصود ہے کہ انسان جو تعلقات، جو چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں، انسان ان سے بچ جائے. مال ہے، اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے مال، تمہاری اولادیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. تو مال بذات خود برا نہیں ہے، لیکن مال میں لگ کر انسان اللہ سے غافل ہو جائے، مال کی کمانے میں لگ کر انسان نمازیں چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے، اللہ کو بھول جائے، تو اس کے لیے دنیا کی بے رغبتی ہے کہ دنیا کی بے رغبتی ہوگی تو انسان ان تعلقات میں لگ کر، ان چیزوں میں لگ کر اللہ سے غافل نہیں ہو. تو علماء نے لکھا کہ یہ ساری چیزیں خود مقصود نہیں ہیں، یہ عمدہ اور اچھی صفت اس لیے ہے کہ ان کی وجہ سے کچھ اچھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن شکر ایک ایسی چیز ہے جو خود مقصود ہے. شکر ایک ایسی چیز ہے، یہ نہیں کہ شکر اس لیے مقصود ہے کہ اس سے کچھ حاصل ہوگا، نہیں، شکر خود مقصود ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، جنت میں توبہ نہیں ہے، جنت میں خوف نہیں ہے، جنت میں زہد نہیں ہے، جنت میں صبر نہیں ہے، جنت میں دنیا کی بے رغبتی نہیں ہے، لیکن جنت میں شکر ہے، جنت میں شکر ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جنت والوں کی دعا یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین. وہ نعمتیں کھائیں گے اور اللہ کا شکر کریں گے، ان کے سانس سانس سے شکر نکلے گا. یہ حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، ان کے سانس سانس سے اللہ کا شکر نکلے گا. تو میرے بھائیوں، یہ ہے مقام شکر. اللہ مجھے آپ کو نصیب فرما دے، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اللہ نصیب فرما. اور کاش کوئی اس کو سمجھے، اس کی طلب میں نکلے اور ڈھونڈے ان اللہ والوں کو جن کے پاس سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، جن کے پاس بیٹھنے سے، جن کی باتیں سننے سے، جن کی زندگی میں شکر نظر آتا ہے. اس صحبت سے پھر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بڑے بڑے انعام دیتے ہیں. یہ اللہ کے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، گری پڑی چیزیں نہیں ہیں، یہ طالبین کو ملتی ہیں، سچے طالب کو ملتی ہیں. اب یہ جو شکر ہے، اس کو اہم بات کہ ہم اللہ کے شکر، یہ تو ایک مقام ہے، وہاں تک تو پہنچیں گے. ہم ابتداً کیا کریں؟ ہم اپنی زندگی کو کیسے سنواریں کہ رفتہ رفتہ ہم اللہ کے شکر گزاری میں آگے بڑھتے رہیں یہاں تک کہ ہمیں یہ مقام حاصل ہو جائے. تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو سب سے پہلے اپنا وجود دیا ہے. ہمارے پاس دل ہے، دماغ ہے، ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہمارے پاس ہاتھ پیر ہے. تو اب ہم اس اپنے پورے وجود سے اللہ کا شکر ادا کریں. نمبر 1، دل دماغ سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں، اور اپنے اندر اس کا استحضار پیدا کرنا، اس کا اعتراف پیدا کرنا، اور اللہ کی نعمتوں کو غور کرنا. یہ دماغ اس لیے تھا
اس دماغ کی قیمت اللہ. آج یہ جو دماغ پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ اس دماغ نے وہ کرنا چھوڑ دیا جو اس کا کام تھا. صبح سے لے کے رات تک یہ دماغ سوچتا کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں. آپ یقین جانیے کہ چونکہ ہم نے دماغ سے یہ کام نہیں لیا، اب ہم اگر کہیں بھی کہ سوچو نعمتیں، تو 2-4 نعمتوں کے بعد دماغ بند، نہیں ذہن میں آتی. اور کیا نعمتیں؟ جو اس دماغ سے یہ کام لے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ. میں کچھ دنوں پہلے چھوٹی بیٹی کو یہ کہنے لگا کہ بھائی بتاؤ، ہم رات کو جو سوئے تو اس گزشتہ رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی. یہ ایک باپ کے کرنے کا کام ہے. یہ ہے اعلیٰ تعلیم کہ ہم ان کو ایک اس طریقے کی تربیت کر کے چلے جائیں کہ ان کے دماغ شکر پہ چلنا شروع ہو جائیں، ان کی زبان شکر پہ بولنا شروع ہو جائے. آپ یقین جانیے میں نے خود سوچا کہ واقعی ہم کتنے ناشکرے ہیں. کبھی ہم نے یہ بات سوچی؟ مثلاً کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات لائٹ نہیں ہوتی اور کس اذیت اور کرب میں وہ رات گزرتی ہے. اب گزشتہ رات ہم سوئے بالفرض اور پوری رات لائٹ موجود تھی، میٹھی نیند اللہ نے سلایا. اب ہم بولیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ کتنی بڑی نعمت. اور پھر آپ دیکھیے کیا ہر ایک کو بستر نصیب ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا، آپ یہاں سے صبح اٹھتے ہوں گے، کوئی فٹ پاتھوں کے اوپر پڑا ہوا ہے، کوئی کچرے کے پاس سو رہا ہے، بغیر بستر کے، بغیر چھاؤں کے. کتنے انہوں نے کس کرب میں رات گزاری ہوگی. اچھا آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو مالکان نے کہہ دیا ہوگا کہ گھر خالی کرو، اور بیچارے اذیت میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، یا اللہ کہاں جائیں، آگے کوئی مل نہیں رہا، اتنے کرائے کے اندر کہاں جائیں. کتنوں نے اس حال میں رات گزاری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں ہمیں مبتلا نہیں کیا. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اچھا آپ دیکھیے کتنوں نے اس حال میں رات گزاری ہوگی. فلسطین والوں نے یہ خوف ہوگا کہ بمباری نہ ہو جائے، کتنوں کو ڈاکوؤں کا خوف ہوگا، عزت کا خوف ہوگا، مال کا خوف ہوگا. اس خوف سے امن دے دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک رات گزر گئی، یہ اللہ کا شکر نہیں؟ نرم بستروں پہ سو. اچھا کتنے ایسے ہوں گے اللہ اکبر جنہوں نے یہ رات ہسپتالوں میں یا گھروں میں کراہتے ہوئے گزاری ہوگی. کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، کسی کو موذی مہلک بیماریاں لگ گئی ہوں گی، اور یہ رات کراہتے ہوئے، یہ ایک رات اس کے لیے عذاب بن گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی بیماری کے یہ رات گزار دی. کون اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ نرم بستر ہوں گے، اے سی ہوں گے، لیکن رات کی نیند اڑ گئی ہے. ایسے غم ان کو لگ گئے ہیں، ایسی ٹینشنیں ان کو لگ گئی ہیں، گولیاں کھا کھا کے بھی نیند نہیں آ رہی. اب ہم صبح اٹھ کے یہ سوچیں اے اللہ یہ والی رات اس تکلیف میں نہیں گزری. اللہم لک الحمد ولک الشکر. میرے بھائیوں، ہم اس کے لیے آئے تھے کہ شکر گزار. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بس میں یہ دیکھوں گا شکر گزار کون ہے، نا شکرا کون ہے. ہماری زندگی کے مقصد یہ تھا. تو دماغ کو چلانا پڑے گا اس راستے پر، اور سوچ کے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. دعا عبادت، ذکر عبادت، تلاوت عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، شکر سب سے بڑی عبادت. نصیب والوں کو اللہ پاک دیتے ہیں. اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، آپ کو بھی نصیب فرما دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون. دیکھتے نہیں ہو زمین سے غلے اگ رہے ہیں، یہ ایک روٹی جو ہم لقمہ منہ میں لے رہے ہیں اور ایک لمحے میں بھی ہماری دل دماغ نہیں جا رہا، اس کے پیچھے کیا خدا کا نظام ہے. بارشیں ہوتی ہیں، کسان غلہ اگاتا ہے، محنت کرتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، غلے کو اللہ پاک نکالتے ہیں، پھر آگے کے مراحل ہوتے ہیں،
اور پھر پستا ہے، پھر بازاروں میں آتا ہے، پھر گھر میں آتا ہے، پھر جا کے ایک روٹی بنتی ہے، وہ لقمہ ہمارے منہ میں آتا ہے. اللہ کہہ رہے شکر نہیں کرتے. سمندروں میں اللہ پاک کہتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. بحری جہاز چل رہے ہیں اور مہینوں کے سفر دنوں کے اندر طے ہو رہے ہیں، اس ملک سے اس ملک جا رہے ہیں، کما رہے ہیں. یہ کس نے ساری چیزیں مسخر؟ اگر ہواؤں میں جہاز ہیں تو کس نے مسخر کیے؟ یہ عقل کس نے دی؟ یہ دماغ کس نے دیا؟ یہ مال سواری کی سہولت آپ کو کس نے دی؟ یہ پیسہ کس نے دیا؟ اللہ پاک یہ کہنا ہے لعلکم تشکرون، سوچو ان نعمتوں کو اور کرو شکر. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دن کا اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، انسان کام کرتا ہے، پھر تھک ہار جاتا ہے، اس کے دماغ کو ٹھنڈک چاہیے. ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ دن کا اجالا غائب اور رات کی تاریکی چھا جاتی ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کون کر رہا ہے یہ؟ لعلکم تشکرون. کبھی تو سوچو، کبھی تو سوچو اس چیز کو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتُجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم نے سوچا ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہوں، بارشیں آتی ہیں، یہ کون دے رہا ہے نعمتیں؟ تاکہ تم شکر کرو. ایک یہ بات میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، اللہ کے یہاں اس دماغ کی قیمت ہے، ان سوچوں کی قیمت. آج ہمارے سوچوں کا رخ ہی بدل گیا ہے. یعنی مفقود نعمتوں کے بجائے موجود نعمتوں کو سوچنا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ہمارا دماغ کچھ اس طرح چل پڑا ہے. یہ نہیں ہے اس پہ رو، یہ نہیں ہے اس کا شکوہ کرو، یہ نہیں ہے اس لیے الجھو، یہ نہیں ہے پریشان رہو، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ بیوی نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بیوی ہے فرما بردار نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بیوی ہے خوبصورت نہیں، کوئی کہہ رہا ہے بیوی ہے فرما بردار نہیں، مطیع نہیں، خدمت گزار نہیں. جس کے پاس نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بیوی نہیں، پھر بیوی ہے تو کوئی کہہ رہا ہے اولاد نہیں، اولاد ہے تو کہہ رہا ہے نرینہ اولاد نہیں، کہ اولاد ہے تو کہہ رہے ہیں فرما بردار نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. اللہ میرے حال پہ بھی رحم فرمائے، آپ کے حال پہ بھی رحم فرمائے. ہمیں ایسا ماحول ہی نہیں ملا، گھروں میں نہیں ملا، اداروں میں نہیں ملا کہ ہماری یہ تربیت ہوتی. اچھا، ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سونے چاندی کے متعلق آیت اتری تو صحابہ نے کہنے لگے اب ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے میں بے فکر ہو جاؤ، تمہارے لیے میں پوچھ کے آتا ہوں. جلدی سے ایک تیز رفتار اونٹ کے اوپر سوار ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے. اور راوی کے حضرت صوبان کہتے ہیں پیچھے پیچھے میں بھی پہنچ گیا. عرض کیا اللہ کے رسول اصل مال کیا ہے ہم اپنے پاس رکھیں؟ حضور نے فرمایا تم میں ہر کوئی شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، ایمان والی بیوی رکھے، یہ ہے اصل مال جو آخرت میں کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شکر والا دل دے دے. یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. تو شکر کا طریقہ ایک کیا ہوا کہ دل دماغ سوچ رہا ہو نعمتوں کو اور شکر ادا کر رہا ہو. اور اچھا اس میں ایک بات عرض کروں، یہ تو بہت بڑا ایک مقام ہے جو نصیب والوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ورنہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہمارا دل دماغ متوجہ ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ ابھی مسجد آئے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا ابھی آپ گئے یہاں سے اٹھے، جہاں چپلیں رکھی تھیں آپ نے وہیں سے اٹھائیں اور نکل گئے. کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان چپل رکھی، اب 15-20 منٹ تک گھوم رہے، پریشان ہے، کہاں چلی گئی، کہاں چلی گئی، اور 15-20 منٹ کے بعد اس کو ملی یا نہیں ملی. تو وہ 15-20 منٹ کی مشقت جہاں رکھی وہاں مل گئی، وہیں سے اٹھائی وہیں سے نکل گئے.
اب اس موقع پر ہمیں ہمارا ذہن متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی نعمت. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز آپ نے جیب میں رکھی, لیکن آپ گھبراہٹ کے عالم میں کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے, کبھی ادھر ہاتھ ڈالنا ہے, کبھی ادھر ڈالنا ہے, مل نہیں رہے. 5 منٹ بعد کے پتہ چلا وہیں اسی جیب سے مل گئی. ایک جیب میں جب ہم نے ہاتھ ڈالا, پہلی مرتبہ میں کسی چیز کا مل جانا, یہ بھی اللہ کی نعمت, یہ اللہ کی نعمت. تو سچ بات تو یہ ہے کہ نعمتیں اتنی ہیں, ہمارے پاس سوچنے والا دماغ ہی نہیں ہے. اب کیا کریں؟ تو علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اللہ کی معرفت اللہ تک پہنچانا یہ علماء کا کام ہے, یہ اہل اللہ کا کام ہے جو راستے بتاتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, تو علماء کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے کہ کیا کچھ ہم کو بتا دیا. اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے. میں اکثر بیانوں میں یہ کہتا ہوں, اگر اسے اتنا بڑا مجمع ہے, میں آپ کو بلاؤں اور آپ کو بلانے کے بعد ایک کپ چائے پلا دوں, ایک بسکٹ کھلا دوں, تو مروت والے لوگ اس پہ بھی رک کے جاتے ہیں. بھائی آپ نے خامخواہ تکلف کیا, شکر ادا کر کے جاتے ہیں. لیکن جو علماء روحانی غذائیں کھلاتے ہیں آپ کو, اس کے پیچھے ان کی کتنی قربانیاں ہیں, ان کتنی محنت ہے. کوئی ایک ہمارا مزاج نہیں ہے کہ کسی بات سے ہمیں فائدہ ہو, ہم کہیں بھائی جزاک اللہ آپ کی بات سے ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوا, وہیں کونے سے سنتے ہیں, وہیں کونے سے نکل جاتے ہیں. یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے. افراد کی ناشکری, اقوام کی ناشکری, نعمتوں کی ناشکری, ملک کی ناشکری, اور اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو علماء نے ایک بہت آسان طریقہ بتایا ہے کہ نعمت کے وقت اس نعمت یاد آ جائے, یہ تو بہت بڑا اللہ والوں کا مقام ہے. ایک کام ہم کریں, رات کو جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹیں تو دن بھر میں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, اس کو سوچ کے ایک نعمت کو سوچیں, اور اس کے بعد یوں بولیں اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ بڑا اللہ والوں نے ایسی گر کی بات بتائی ہے کہ اگر لاکھوں روپے میں یہ بات مل جائے تو سودا سستا ہے. اب مثال کے طور پہ, اب آپ رات کو بیٹھے, آپ نے کہا الحمدللہ, جیسے میں نے یہ رات کی نعمتیں آپ کو بتائیں. اب ان ساری نعمتوں کو سوچا کہ رات کو ہم سوئے, لائٹ نہیں گئی, اللہم لک الحمد ولک الشکر, فلاں فلاں, یہ بہت ساری ہو گئی. پھر آپ نے سوچا کہ صبح میں آفس وقت پہ پہنچ گیا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت پہ نہیں پہنچ سکتا, اور گھر میں ناشتہ نہیں ہوتا, گھر والے بیمار ہوتے ہیں, ناشتہ نہیں ہوتا, فلاں ہے, اور ساری چیزیں وہ. تو یہ ایسا نہیں ہوا, الحمدللہ بچے وقت پہ اسکول چلے گئے, میں وقت پہ آفس کے لیے نکل گیا, اللہم لک الحمد ولک. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں پھر آفس نہیں پہنچتے, وہ اسپتال پہنچتے ہیں, میں الحمدللہ آفس پہنچ گیا, اللہم لک الحمد ولک. پھر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آفس پہنچتے ہیں لیکن کوئی ایسی ناگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے, کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے, پورا دن ٹینشن میں گزرتا ہے, آج ایسا کچھ نہیں ہوا, اللہم لک الحمد ولک. پھر اسی طریقے سے شکر کرتے ہوئے ہم نے یوں کہا, پھر رات کو ہم جب میں واپس آیا تو گھر پہ بچے صحیح سلامتی کے ساتھ اسکولوں سے واپس آ گئے. کوئی نہ کتنے بچے ہیں نکلتے ہیں, اغوا ہو جاتے ہیں, اللہ کا فضل ہوا, ایسی کوئی چیز پیش نہیں آئی, اللہم لک الحمد ولک الشکر. پھر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہوتا ہے, بیوی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, گھر میں کچھ ناگوار باتیں پیش آ جاتی ہیں اور انسان شدید ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے, آج ایسا کچھ نہیں ہوا, اللہم لک الحمد ولک الشکر. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرما دے, آپ کے لیے بھی آسان فرما دے. یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر یہ راستہ کھل گیا, بس اس کی زندگی شاندار ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے لیے پھر وسائل وغیرہ کی کسی کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود اس کی زندگی خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی, راحت والی ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرما دے, آپ کے لیے بھی آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.